ہیں تو جس مہمان کے لیے معزز مہمان کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو بلا تاخیر انشاءاللہ وہ تشریف لاتے ہیں۔ اور میں محترم حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں، اپنے دورے پر آئے ہوئے تھے، ہمارے کہنے پر وہ یہاں بھی انہوں نے وقت دیا، ہم سے بہت ہی ممنون ہیں، شکر گزار ہیں، جنہوں نے اپنی بے پناہ مصروفیتوں کے باوجود وقت دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو، اس جذبے کو، اس وقت کو قبول فرمائے، اللہ ان کے علم اور فضل میں مزید اضافہ فرمائے اور ان کا سروں پر باقی رکھیں اور امت مسلمہ کے لیے، اہل اسلام کے لیے، وہ دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے رہیں۔ تو میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان جناب حضرت مولانا علامہ شاہ عبدالعزیز صاحب کو جائیں اور ہمارے کربلا کا فلسفے پر اپنا خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم شاہ عبدالعزیز الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا رب یہ التجا ہے گر کرم تو کرے، وہ بات دے زبان کو جو دل پہ اثر کرے۔ الہی میں رہوں یا نہ رہوں، الہی ہم رہیں یا نہ رہیں، پر تمنا ہے کہ دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ذی وقار علماء کرام، محترم حاضرین و برادران اسلام، تقریباً کوئی 2 سال کے طویل وقفے کے بعد آج ایک بار پھر آپ کی جامع مسجد بلال لندن UK کے اندر برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد نیاز صاحب زید مجدہم اور اس مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کی دعوت پر حاضری کی سعادت اللہ نے نصیب فرمائی۔ وقت کافی گزر چکا ہے، میرے خیال سے اب کسی
بیان کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں رہی۔ مجھ سے قبل مقررین حضرات نے نہایت ہی عمدہ اور خوبصورت انداز میں شہداء اسلام کا تذکرہ کیا۔ میں بھی اسی حوالے سے چند باتیں عرض کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، اور جن محسنین امت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان جیسا جذبہ، ان جیسا کردار ہمارے اندر اور ہمارے بچوں کے اندر بھی پیدا فرما دے، اور اس شہادت کا جو عالی مرتبہ ہے اللہ ہم سب کو یہ نصیب کر دے۔ مجھے اس بات پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ جب شہادت کی بات ہوتی ہے اور دعا کی جاتی ہے تو پھر آہستہ آمین کہتے ہیں، اس پہ آہستہ آمین کہتے ہیں۔ وہ دو دوست گئے نا حج کے لیے، تو ادھر سے جاتے ہوئے دعائیں کر رہے تھے، بس اللہ وہیں کی موت مدینے کی دے دے، جنت البقیع میں قبر بن جائے۔ تو جب وہاں پہنچے تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ یہاں حکم یہ ہے کہ جب پہلی نگاہ بیت اللہ پہ پڑے تو جو دعا کرو دعا قبول ہوتی ہے، تو یہاں یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں یہیں کی موت دے دے اور یہیں ہمیں قبر مل جائے۔ اس نے کہا یہ بعد میں دعا کریں گے، پہلے اور دعائیں کریں گے، وہ دعا وہاں کرتے ہیں ہم۔ تو جب سچ سامنے آتا ہے تو پھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی نہیں، اپنے اپنے وقت پہ مریں گے، جس طرح جس کی لکھی ہوئی ہے اسی طرح مریں گے۔ یہ کسی کسی کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے، یہ سعادت بزور بازو نیستانہ بخشت خدائے بخشندہ، یہ بھی کسی کسی کے حصے میں یہ سعادتیں آیا کرتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، آج ہم یہاں اس مجلس کو سجا کے بیٹھے ہیں تو یہ عبادت کی نیت سے ہم بیٹھے ہیں کہ اللہ ہماری اس مجلس کو عبادت بنا دے۔ ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے۔ وذکر الصالحین کفارۃ، صلحاء امت کا تذکرہ کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ وذکر الموت صدقۃ، موت کا تذکرہ کرنا یہ صدقہ ہے۔ وذکر القبر یقربک من الجنہ، اور قبر کا تذکرہ یہ جنت کے قریب کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے صلحاء امت کا، محسنین کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اور ہمارے دلوں کے اندر بھی وہی جذبہ اور وہی شوق پیدا ہو جائے۔ بنیادی طور پہ آپ ایک بات سمجھیں، بڑی سیر حاصل بات ہو چکی ہے، میں بنیادی طور پر ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پوری کائنات کا مطالعہ کریں تو ساری کائنات کا نظام قربانی سے چل رہا ہے، اور اگر یہ قربانی ختم ہو جائے، یہ جذبہ قربانی والا ختم ہو جائے تو کائنات کا نظام جام ہو جائے گا۔ آپ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کریں، یقیناً آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اور آسمان کے دامن میں اللہ نے ستارے اور چاند اور سورج کو روشن کیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک وہ برابر ہمیں روشنی دے رہے ہیں اور انسانوں کے لیے وہ قربانی دے رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ زمین کی وسعتوں کو دیکھیں تو یہ زمین بھی اللہ نے ہمارے تابع کر دی اور یہ ہمارے لیے قربانی دے رہی ہے۔ اس کے لگے ہوئے درختوں کو ہم کاٹتے ہیں، اچھی بلی زمین کا سینہ چیرتے اور پھاڑتے ہیں، اس کے اندر بیج بوتے ہیں، تو وہ زمین بھی ہمارے لیے قربانی دے رہی ہے اور وہ اس ایک دانے کو کئی دانوں میں تبدیل کر کے تمہارے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ اگر آپ غور کریں
آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی جانور بھی انسان کے لیے قربانی دے رہے ہیں. کچھ ہمارا بوجھ اٹھاتے ہیں، کچھ کا ہم دودھ نکالتے ہیں، ان کا گلا کاٹتے ہیں، ان کا خون بہاتے ہیں، پھر ان کے ٹکڑے بنا کر آگ پہ بھون کے کھا جاتے ہیں. کبھی کسی جانور نے آج تک فریاد نہیں کی. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم اس بے زبان مخلوق پہ اگر ظلم بھی کر جاتے ہو، کبھی بوجھ زیادہ ان پہ رکھ لیتے ہو، چارہ کم ڈالتے ہو، میں نے دنیا میں کوئی عدالت بھی نہیں رکھی جہاں جا کر وہ تمہاری زیادتیوں کے خلاف استغاثہ دائر کر سکیں. وہ کتنا ہمارا بوجھ اٹھا رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں ایک ماں اپنے بچے کے لیے کتنی قربانی پیش کرتی ہے. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک حاملہ عورت اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں کس تکلیف سے اٹھاتی ہے، 9 مہینے اپنے بچے کو کس طرح وہ پالتی ہے، کس طرح اس کو سنبھالتی ہے، پھر پیدائش اور پیدائش کے بعد پھر اپنے بچے کو کس انداز میں اس کو دودھ پلاتی ہے. ماں بھی اپنے بچے کے لیے قربانی دے رہی ہے. اور ایک باپ کو اگر آپ دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے، ان کے اچھے مکان کے لیے، ان کی راحت چین اور سکون کے لیے گرمی اور سردی برداشت کرتا ہے، سفر کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، یہ قربانی دے رہا ہے اپنی اولاد کے لیے. ماں بھی قربانی دے رہی ہے، باپ بھی قربانی پیش کر رہا ہے. اگر یہ دونوں قربانی دینے سے انکار کر جائیں تو کائنات میں یہ انسانوں کی بڑھتی ہوئی نسل ختم ہو جائے. آپ اندازہ لگائیں کہ پوری کائنات کا نظام قربانی سے چل رہا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، میرے کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے لیے قربانی دے گا، اور میری کائنات کی ہر چیز تمہاری غلامی کرے گی، لیکن تم نے میرا غلام بننا ہے، تم نے کسی اور کا غلام نہیں بننا. میری کوئی چیز تمہارے حکم سے روگردانی نہیں کرے گی، جس طرح چاہو گے تم اسے استعمال کرو گے. کسی نے بہت اچھی بات فرمائی، فرمایا جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، ارے سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. ساری کائنات تیرے لیے، تو اللہ کا بن جا، تیری قربانی اللہ کے لیے ہو. ساری کائنات تیرے لیے قربانی دے گی، کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی قربانی پیش کرے گا. میرے بندے تیری قربانی جانی ہو تب بھی میرے لیے، مالی ہو تو تب بھی میرے لیے. قرآن نے اعلان کر دیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اعلان کر کے کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، ربا میرا جینا اور مرنا سب تیرے لیے. ہماری قربانی کس کے لیے؟ یہ شہداء اسلام نے جو قربانیاں دی اپنی ذات کے لیے، مال کے لیے، جائیداد کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. سبق دے دیا ہمیں کہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے اور اس راستے میں آزمائش شرط ہے، اور جو پکا مومن ہوتا ہے اس پہ آزمائشیں بھی آتی ہیں. یہ ایمان کی علامت ہے. اہل اللہ پہ، ایمان والوں پہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ضرور آئیں گی. تاکیدی حکم قرآن اٹھا کے دیکھیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. میں البتہ ضرور آزماؤں گا. آزمائش ضروری ہے. علامہ اقبال مرحوم فرماتے نا چمی گویم مسلمانم بلرزم، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا. میں اپنے آپ کو اگر مسلمان کہتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ میں اللہ نے مشکلات رکھی ہیں. یہ کانٹوں کا سیج نہیں، پھولوں کا سیج نہیں ہے، کانٹوں کا سیج ہے. یہاں گالیاں بھی ملیں گی، تانے بھی ملیں گے، اپنوں کے بھی بیگانوں کے بھی.
راستے میں پھول نہیں کانٹے بچھائے جائیں گے. اور ہوا کہ نہیں ہوا اس طرح؟ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پہ آئیں اور پھر ان کے ماننے والوں پہ آئیں. قرآن اٹھا کے دیکھیں، فریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون. ایک انبیاء کی ایک جماعت کو جھٹلایا گیا، ایک جماعت کو قتل کیا گیا. اور یاد رکھو کائنات میں انبیاء کا وجود سب سے اعلیٰ وجود ہوتا ہے. انبیاء کا وجود سب سے اعلیٰ وجود ہوتا ہے. ان کا وجود بھی اللہ کے راستے میں لگا. اللہ کی طرف سے آزمائش ضروری ہے اور وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو اس آزمائش پہ پورے اتر جاتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ گئے، پیچھے نہیں ہٹے، جان دے دی، ایمان نہیں دیا، جان دے دی، بچے قربان کر دیے، لیکن ایمان کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا. انہیں یہ پتا تھا کہ ایمان سب سے اعلیٰ ہے. ایمان بچانا ضروری ہے. آج ایمان بگڑتا جا رہا ہے، جان بچائی جا رہی ہے. جان بچ جائے، مجھے کچھ نہ ہو، میں پکڑا نہ جاؤں، یوں نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے. ایمان بے شک جاتا ہے تو چلا جائے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے. فرعون کی باندھی موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لانے والی فرعون کے دربار میں کہنے لگی، فرعون سن، تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، میں تجھے رب نہیں مانتی. ڈٹ گئی. اس نے کہا تجھے پتا ہے کہ میں اس سزا کیا دوں گا؟ یہ ابلتا ہوا تیل کا کڑا چڑھا ہوا ہے، اس کے اندر تجھے تیری بچیوں سے میں زندہ جلا دوں گا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، فقض ما انت قاض، جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے. ثم استقاموا، اس کو استقامت کہتے ہیں. فرعون بدبخت نے بچی کو اٹھایا، چلنے پھرنے والی بچی ابلتے ہوئے تیل کے اندر زندہ جلا کے کہنے لگا اب بتا کیا خیال ہے تیرا؟ نے کہا وہی خیال ہے جو پہلے کہہ دیا، اب تو پیچھے نہیں ہٹ سکتی. اس نے دوسری بچی کو اٹھایا، ابلتے ہوئے تیل میں جب ڈالا تو ماں کے کلیجے سے آہ نکلی. ہائے میری دونوں بچیاں میرے سامنے جل گئیں. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کے سارے پردے ہٹا دو. جنت کے دروازے پہ دونوں بچیاں کھڑی ہو کر ماں کو آواز دے رہی ہیں، اماں رونا نہیں، مسکرا کے اس ابلتے ہوئے تیل میں تو بھی کود جا، اللہ نے اس کے بدلے میں جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. یہ آزمائش ضروری ہے. کب تک بچیں گے؟ کب تک بچیں گے؟ ایمان بچاؤ، جان جاتی ہے بے شک چلی جائے، کوئی پرواہ نہیں. فرعون نے باندھی کو بھی اٹھایا، نوکریانی کو بھی اٹھایا. اس ابلتے ہوئے تیل میں جب ڈالنے لگا تو خادمہ نے کہا میری وصیت سن، میں نے تیری خدمت کی ہے، اپنی خدمت کا واسطہ دے کر تجھے کہتی ہوں کہ جب ہم تینوں جل کے کوئلہ ہو جائیں ہمیں علیحدہ گڑھوں میں نہ ڈالنا، ہمیں تینوں کو ایک اکٹھے گڑھے میں ڈال دینا. فرعون نے اس وصیت پہ عمل کرتے ہوئے تینوں کو ایک ہی گڑھے میں دفنا دیا. معراج کی شب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پہ جا رہے تھے، ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا، خوشبوئیں مہک رہی ہیں. فرمایا جبریل یہ کون سی جگہ ہے جہاں سے خوشبو آ رہی ہے؟ جبریل امین فرمانے لگے اللہ کے محبوب یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں فرعون کی خادمہ اور نوکریانی کو اس کی دونوں بچیوں سمیت زندہ جلا کر دفنا دیا ہے. اس وقت سے لے کر آج تک اس جگہ سے خوشبو آ رہی ہے، قیامت کی صبح تک خوشبو آتی رہے گی. ان الذین قالوا، کہہ دو نا ربنا اللہ، اچھی آواز نہ، ربنا اللہ. میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی نا؟ تو یہ چپ کر روزہ بھی آپ توڑیں، یہاں کے قوانین اور ضابطوں نے آپ کو بالکل چپ کرا دیا. ان الذین قالوا، آگے تھوڑے میرے قریب نہیں ہوتے آپ. اپنے امام صاحب کی آپ نے بات نہیں مانی، مہمان میری سمان میں.
یہ مان لیں جذبات کے اندر چائے تو پی کر آ گئے تو مزے آپ کو کھانا بھی ملے گا. ہم تو خشک میں پوری رات جلسہ کرتے ہیں, پاکستان میں کسی کو چائے بھی نہیں ملا, کہتے جاؤ گھر میں کھانا کھایا, قربانی دینی ہے. اس پہ بھی بس نہیں, فرعون کی بیوی آسیہ کہنے لگی, فرعون جب وہ منظر دیکھا فرعون سے کہا میں بھی تجھے رب نہیں مانتی. اب یہ فرعون کے لیے کسی آزمائش سے کم بات تو نہیں تھی. اس نے بڑے جتن کیے, بڑی منتیں کی, بات مان لے ورنہ یہی حشر ہوگا جو اس کا ہوا ہے. بی بی آسیہ نے کہا فرعون سن, میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو رب مانتی ہوں, تجھے رب نہیں مانتی, جو تو کرنا چاہتا ہے کر گزر. فرعون نے تھوڑی معمولی سزا دی, بی بی آسیہ کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں گاڑ دی. فرعون سے الاوتاد, یہ مولوی کی بات نہیں سنا رہا, قرآن کی بات سنا رہا. وہ فرعون سے الاوتاد, میخوں والا فرعون, ہاتھ اور پاؤں میں میخیں گاڑ کے کہنے لگا باز آتی ہے کہ نہیں؟ میں نہیں باز آتی. حکم دیا کہ اس کے لیے سولی کا پھندا تیار کرو. سولی کا موجد بھی سب سے پہلے کون ہے؟ فرعون. سولی کو ایجاد کرنے والا فرعون ہے. تختہ دار تیار ہو گیا, سولی کا پھندا تیار ہو گیا. بی بی آسیہ تختہ دار پہ پہنچ گئی, سمجھ گئی کہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں, یہی وقت ہے اللہ سے مانگنے کا. ابھی کچھ مانگ لوں اللہ سے, نہ کچھ تو مل ہی جائے گا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ, رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. تو میرے اللہ جی, بی بی آسیہ تجھ سے عافیت نہیں مانگ رہی, یہ نرم و نازک جسم والی صنف نازک تجھ سے عافیت نہیں مانگ رہی, زندگی نہیں مانگ رہی, محلات نہیں مانگ رہی. میرے اللہ جی تیری محبت میں محلات کو چھوڑ کے آئی ہوں, عیش و عشرت والی زندگی چھوڑ کے آئی ہوں, سارا کچھ میں نے برداشت کر لیا ہے, تیرے لیے میخیں بھی برداشت کر کے آئی ہوں, میرا اور کوئی سوال نہیں. جب میں رخصت ہو جاؤں, میری روح نکل جائے, میں دنیا سے چلی جاؤں, میری ایک ہی آرزو ہے کہ میرا ٹھکانہ تیرے نزدیک ہونا چاہیے. میرا گھر تیرے سامنے ہو, بس مزہ ہی آ جائے گا. ساری خفیاں دور ہو جائیں گی, ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. یہی میری ایک آرزو ہے. رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ, اللہ جی میری دعا قبول کر لے, میرا ٹھکانہ تیرے نزدیک ہونا چاہیے. لندن والوں, اللہ کے گھر کے نمازیوں, اللہ نے بی بی آسیہ کی دعا کو کیسے قبول فرمایا. مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب دنیا سے جانے لگی, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ اللہ کے فضل سے تو جنت میں جب جائے گی, جنت میں جانے کے بعد اپنی سوکن کو میرا سلام کہہ دینا. خدیجہ فرمانے لگی اللہ کے محبوب سب سے پہلی بیوی میں ہوں, سوکن کہاں سے آ گئی؟ فرمایا خدیجہ تجھے نہیں پتا, وہ بی بی آسیہ فرعون کی بیوی جس نے اپنی جان کو اللہ کے لیے اللہ کے حوالے کر دیا, موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آئی, جس نے رب اللہ کا اعلان کیا, اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر کے جنت میں بی بی آسیہ کا نکاح مجھ محمد سے کروا دیا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, پھر پہ ڈٹ کے تبتے ہوئے انگاروں پہ بلال لیٹ گئے, ایمان نہیں چھوڑا. ابو جہل اتنی بڑی چٹان اٹھا کے سینے پہ رکھ کر کہتا ہے بلال اپنے یار محمد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ تو اس دبی آواز میں آواز رک رہی ہے, سانس رک رہی ہے, اور بلال کیا کہہ رہا ہے؟ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال,
ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا ہے۔ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ان کا ایمان تھا۔ یاد رکھو رسول اللہ کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، المؤمن القوی خیر من مؤمن الضعیف، قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے۔ ضعیف مومن اپنا ایمان نہیں بچا سکتا، وہ دوسرے کا ایمان کیا بنائے گا؟ قوی مومن اپنا ایمان بھی بچاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کا ایمان بچا لیتا ہے۔ ہم نے یہ فکر کرنی ہے، آج کا یہ پروگرام، یہ محفل ہمیں یہ میسج دے رہا ہے، ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ ایمان بچاؤ، جان لٹاؤ، اللہ تمہاری عزتیں بچائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی عزت، رسول اللہ کی عزت کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے دے دو جان، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اللہ نے سودا کیا ہوا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ سودا کیا اللہ نے، او میرے بندو میرا دیا ہوا مال مجھے واپس کر دو، میرا دیا ہوا، تمہارا تو اپنا نہیں، کس کا ہے؟ میرا دیا ہوا ہے، اپنی دی ہوئی چیز مانگتا ہوں۔ یہ اللہ دشمنی نہیں کر رہے، پیار سے فرما رہے ہیں۔ باپ اپنے معصوم بچے کو کوئی چیز دیتا ہے نا، پھر کہتا ہے مجھے واپس دو۔ اب اس کی محبت دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی محبت دیکھنا چاہتا ہے تو کئی بچے بچپن ہی میں سخی ہوتے واپس کر دیتے ہیں، ابو جی تم کھا لو، ہاں امی جی تم کھا لو۔ اللہ بھی اپنے بندوں سے پیار فرما رہے ہیں، میرا دیا ہوا مال مجھے واپس کر دو، میری دی ہوئی یہ جان جس میں اللہ نے اتنی بے شمار نعمتیں رکھی ہیں، وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ آج ہم پوری کائنات کا مطالعہ تو کرتے ہیں لیکن اس کائنات کو ہم بھول گئے ہیں، اس کائنات کو ہم وفی انفسکم، قرآن دعوت نظارہ دے رہا ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، اسے بھی دیکھا کرو نا۔ سچ کہا علامہ اقبال مرحوم نے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنے دانش کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، موبائل کہاں سے کہاں بات کر رہے ہو، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا۔ اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، اس کے لیے ہم نے کوئی فکر نہیں کی اور نہ ہی کوشش کرتے ہیں فکر کرنے کی۔ میرے بھائیوں سب کچھ اللہ کا دیا، اللہ فرماتے دے دو مجھے، مال بھی دے دو، یہ جان مجھے واپس کر دو، اس کے بدلے میں جنت لے لو، جنت تمہارے نام پہ الاٹ کر دوں گا۔ اور ہماری اصلی جگہ کون سی ہے؟ بولو سارے۔ آپ یہاں رہتے ہیں تو آپ کا کوئی آپ کو مل جاتا ہے تو وہ آپ سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، قاری صاحب آپ کہاں رہتے ہیں؟ جی میں لندن میں رہتا ہوں۔ ویسے آپ کہاں کے؟ یہ پوچھا جاتا ہے، ویسے آپ کہاں کے؟ تو پھر یہ فرماتے ہیں جی کہ میں پاکستان کا ہوں۔ اچھا پاکستان میں کہاں کے ہیں؟ جی کہ جی میں فرنٹیئر کا ہوں اور وہاں اچھڑیاں میں رہتا ہوں، ہمارا ایک گاؤں ہے وہاں کا رہنے والا۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے نا کہ آپ ویسے کہاں کے ہیں تو آپ بتا دیا کریں ویسے ہم جنت کے ہیں۔ ہمارے ابا جی کہاں سے آئے تھے؟ کدھر سے آئے تھے؟ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سارے آدم کی اولاد اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور بنایا کہاں پر؟ جنت میں، اور رکھا بھی کہاں؟ جنت میں۔ وہ تو اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے ایک بہانہ بنایا اللہ نے اور بھیج دیا آدم علیہ السلام کو، لیکن واپس ہم نے کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا۔ اصل زمین ہمارے نام پہ وہاں الاٹ شدہ ہے۔ اب آپ یاد رکھیں دنیا میں تو جو فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں، باپ اس کے نام پہ جائیداد کرتے ہیں، یہ میرا فرما بردار بیٹا ہے تو اس کے نام پہ جائیداد کی جاتی ہے، اور جی یہ نافرمان ہے اس کو تو میں جائیداد سے بھی کیا کر رہا ہوں؟ محروم کر رہا ہوں۔ تو جو آدم کا فرما بردار ہوگا اس کو جنت میں جگہ ملے گی، زمین ملے گی انشاءاللہ، کوٹھی اور بنگلے ملیں گے، اور جو نافرمان ہوگا اس کے نام پہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے آج ہم یہ بیٹھ کر سوچتے رہتے ہیں اور جی جنت ہمارے لیے بنی، بالکل بنی ہمارے لیے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی محنت درکار ہے، اس کے لیے تھوڑی سی محنت درکار ہے۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت۔
عیاشی والی زندگی گزار کر ہم کہتے ہیں، عیش و عشرت والی زندگی گزار کر ہم کہتے ہیں جنت ملے گی؟ نہیں، جنت کے لیے تھوڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، اللہ نے جنت کو ڈھانپا ہوا ہے، جنت کو ڈھانپا ہوا ہے تکلیفوں کے ساتھ، اور جہنم کو ڈھانپا ہوا اللہ نے خواہشات کے ساتھ۔ خواہشات کا پردہ ہٹے گا جہنم نظر آئے گی، اور جب تکلیفوں اور مصیبتوں کا پردہ ہٹے گا جنت نظر آئے گی۔ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی تب جنت ملے گی۔ العطایا علی متن البلایا، جو عطیات ہوتے ہیں وہ تکلیف کے پیٹھ پہ سوار ہوتے ہیں۔ تکلیفیں جب آتی ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت پھر جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ سب کو جنت ملے گا، لیکن اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، تب یہ جنت ہمارے نام پہ کیا ہوگی؟ الاٹ ہوگی میرے بھائیوں۔ تو اللہ فرما رہے دے دو مجھے، میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملتا، اس کے بدلے میں تمہیں۔ تو ہمارے شہداء اسلام جو محسنین امت ہیں، اس امت کے محسن ہیں، محسن، انہوں نے عیش و عشرت والی زندگی کو ترک کیا، عیاشیوں کو چھوڑا میرے بھائیوں۔ جو لوگ عیاشیوں کی زندگی گزارتے ہیں، میں نے ایک واقعہ پڑھا، سلیمان بن عبد الملک بڑا عیاش قسم کا شہزادہ تھا، بیک وقت 4 شادیاں کرتا، طلاق دیتا، 4 اور کر لیتا، 4 کرتا، خواہش پوری کرتا، طلاق دیتا، 40 سال کی عمر میں یہی کام کرتا رہا۔ اور جب وہ مرا، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کر قبر تک لے گئے، قبر میں دفنانے سے پہلے اس کے جسم پہ کپکپی طاری ہوئی، لرزہ طاری ہو گیا۔ سلیمان بن عبد الملک کا بیٹا ایوب کہنے لگا، امیر المومنین میرا ابا زندہ ہے، آپ اسے کیوں دفنا رہے ہیں؟ دیکھیں تو صحیح، یہ کہاں پر ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تیرا باپ زندہ نہیں ہے، قبر میں جانے سے پہلے عذاب شروع ہو گیا ہے۔ آج ہم قبر سے بھی غافل ہو گئے۔ اور جب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو قبر میں اتارا اور میری خواہش ہوئی کہ میں اس کا آخری دیدار کر لوں۔ اکثر قبر میں لوگ دیدار کر لیتے ہیں آخری، جب اس کے چہرے سے یوں کفن ہم نے ہٹایا تو اس کا چہرہ قبلے سے بھی پھر گیا۔ یہ عیش و عشرت والی زندگی، عیاشی والی زندگی ہم سمجھتے ہیں بس یہی ہمیں کام آئے گی۔ یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ سوال بھی کریں گے، جتنی نعمتیں زیادہ ہوں گی سوال بھی زیادہ ہوں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ آج کن نعمتوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جس پر اللہ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ شہداء اسلام، یہ محسنین امت ہیں، ان کا تذکرہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اپنے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، خواہش شہادت کا درجہ پا لیتے ہیں، تبھی موت پر جاتے ہیں، وہ صلحاء امت ہیں، ان کا ذکر خیر کیا کرو، اچھی باتیں ان کی یاد کیا کرو۔ شہداء اسلام بڑا وسیع عنوان ہے، اس میں اگر تمام شہداء کو اگر لیا جائے تو میرے خیال میں یہ ساری زندگی ختم ہو جائے گی۔ شہداء اسلام کا تذکرہ، اس کا احاطہ کرنا ہمارے پاس کی بات ہے۔ لیکن آپ ذرا تھوڑا دیکھیں، یہ رمضان المبارک سے یہ قربانی کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ آگے دیکھیں، آپ آگے آتے جائیں، 10 ذی الحجہ کو مسلمان اللہ کے راستے میں قربانی کے جانور ذبح کرتے کہ نہیں کرتے؟ قربانی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کروڑوں جانور ذبح ہو رہے ہیں، اور قربانی سے وہ جانور ذبح ہوتے ہیں، کم نہیں ہوتے، بڑھتے جاتے ہیں اور بڑھتے جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام کے لیے بھی قربانیاں دیں گے تو اسلام بڑھے گا، پھیلے گا، پھولے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبانے کے لیے۔ یہ دبنے کے لیے نہیں آیا، ابھرنے کے لیے آیا، صرف قربانی مانگ رہا ہے۔ اس کے یہ قربانی دو، اسلام ابھرے گا انشاءاللہ، تو انشاءاللہ یظہرہ علی الدین کلی، اللہ نے اس دین کو سارے دینوں پہ غالب کرنا ہے انشاءاللہ۔ تھوڑی سی قربانی لگے گی۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ یہ بھی کہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور پھر وہ آزمائشوں میں نہیں ڈالے جائیں گے؟ ضرور ڈالے جائیں گے، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ تو یہ قربانی کے تسلسل آپ دیکھیں، 18 ذی الحج جب آتا ہے، عثمان غنی سامنے نظر آ جاتے ہیں، کیا عجیب حضور کے صحابی تھے۔ بس ان کے 2 باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنی زبان پہ یہ جملے لایا کرتے تھے، اللہم احینی سعیدا و امتنی شہیدا،
اے اللہ مجھے زندگی دینا سعادت مندوں والی، مجھے موت دینا شہادت والی۔ یہ کون فرمایا کرتے تھے؟ عثمان ذی النورین۔ یہ وہ شان والا عثمان ہے کہ جس کو ایک بیٹی نہیں، دوسری بیٹی بھی رسول اللہ نے نکاح کر کے دے دی، اور جب وہ بھی فوت ہو گئی عثمان غمگین بیٹھے ہیں۔ اور میں کیوں غمگین ہوں عثمان؟ میں آپ سے نسبت ٹوٹ گئی ہے۔ اور میں عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی ہیں کہ بعد دیگرے فوت ہوتی جاتی، میں محمد تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ اللہم احیینی سعیدا۔ یہ دعا اللہ نے کیسی قبول کی؟ سعادت مندی کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جس کا خاندان اعلیٰ ہو، اور عثمان غنی چوتھی پشت پر رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اور اس سے بڑی سعادت اور دیکھو، کسی کا کسی اچھے خاندان میں رشتہ ہو جائے اس کو لوگ سعادت مند کہتے ہیں۔ رسول اللہ کے خاندان سے بڑھ کر کس کا خاندان ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ سے نسبت۔ اس لیے میں کہتا رہتا ہوں مسلمانوں کو، اور اپنے محبوب سے نسبتیں پیدا کرو، نسبت پیدا کرو۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، کہو نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، ذرا اونچی آواز سے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے۔ جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ نسبتیں پیدا کرو، کوشش کرو گے نسبت پیدا ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہے ہمارے پلے میں، اور ہے کیا؟ اور کیا ہمارے پاس؟ ہم تو یہی آرزو اور تمنا لے کے بیٹھے ہوئے کہ ہمارا دامن تو داغدار ہے، رسول اللہ کے ساتھ نسبت ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی۔ میں کہا کرتا ہوں حضور کی نقل اتارا کرو، حضور کی نقل اتارا کرو۔ بچے سکول میں نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں، ہم محمدی ہو کر رسول اللہ کی نقل اتاریں گے، پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ حوض کوثر پہ جائیں گے، اللہ کے محبوب فرمائیں گے کیا لے کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے پر آپ کی صورت لے کے آ گئی۔ انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ تو نسبت پیدا کرو گے نا انشاءاللہ؟ آہستہ بولتے ہو۔ حضور کی سیرت بھی سب سے اعلیٰ ہے، حضور کی صورت بھی سب سے، رسول اللہ کی سیرت بھی اپناؤ، رسول اللہ کی صورت بھی اپناؤ۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، دنیا کے کسی طریقے میں کامیابی نہیں، اگر کامیابی ہے تو آمنہ کے لال کے طریقے میں۔ حضور سے بڑی آئیڈیل شخصیت کون سی ہو سکتی ہے؟ حضور سے زیادہ پسندیدہ شخصیت کون سی ہو سکتی ہے؟ کی نقالی کر رہے ہو؟ آؤ مدینے والے کی نقالی کرو۔ جیب میں ٹکٹ کہیں اور کا ڈالا ہوا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے مدینے جا رہا ہوں، مدینے جانے کے لیے ٹکٹ بھی مدینے کا لینا پڑے گا۔ تو کہو حضور کی سیرت بھی سب سے، بولو سارے، حضور کی سیرت بھی سب سے، حضور کی صورت بھی سب سے، حضور کی نسبت بھی سب سے، حضور کے صحابہ بھی سب سے، حضور کی اہل بیت بھی سب سے، حضور کی ازواج بھی سب سے، اور حضور کے یہ سچے غلام بھی اعلیٰ ہیں۔ یہ اعلیٰ تب بنیں گے ہماری نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہو جائے گی، کیونکہ حضور کی سیرت بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ، مدینہ بھی اعلیٰ، نگینہ بھی اعلیٰ، حضور کا پسینہ بھی اعلیٰ۔ مجھے آپ کو پسینہ ہے، بدبو آئے، آمنہ کے لال کو پسینہ آتا تھا، خوشبوئے مہکا کرتے، میں تھوکوں لوگ نفرت کریں، اللہ کے محبوب تھوکا کرتے تھے، صحابہ چاٹ دیا کرتے تھے۔ سچ کہا، ہمارے ایک شاعر گزرے، شاعر اسلام سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دو جملے ان کی یاد آ رہے ہیں، ذرا سنا دوں، ذوق ہے آپ کا؟ تھک تو نہیں گیا آپ؟ ہمارے مولانا جان زیب صاحب فرما رہے تھے، بلا تاخیر دار میں خطاب دے رہا ہوں، بلا پتہ نہیں تاخیر کس کو کہتے ہیں، بلا تاخیر کو یہ پتہ نہیں تاخیر کون سی۔ اب جتنا وقت میں بیٹھا ہوں جتنا وقت آپ بھی بیٹھیں گے نا انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، لمبی لمبی رات نہیں، آپ تھک جاتا ہے آدمی رات کو کروٹیں بدل بدل کے۔ تو شاعر اسلام سید امین گیلانی بڑا عجیب جملے انہوں نے ارشاد فرمایا، اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ حضور جیسا کوئی ہے ہوگا؟ اللہ کی دکان میں نہ یہ ملے گا، نہ دنیا کی کسی دکان میں ملے گا۔ اللہ نے ایسا ہیرا بنایا ہی کوئی نہیں جو اپنے محبوب کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ اس کمبل پوش کے میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین۔ اللہ نے بنا کے تجھ کو نبی، پھر نہ بنایا تجھ سے نبی۔ خالق کو تیرے حسن پہ کتنا ہی ناز تھا، اللہ کو بھی ناز ہے اپنے محبوب کو بنا کر۔ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی
ہوگا بھی نہیں. یہ جملے یاد کر لو نا یار, سب کچھ یاد ہوتا ہے, آپ کو یہ یاد نہیں ہوتا. یاد کر لو, جب پھر کبھی آنا نصیب ہو گیا تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی, پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے وہ آپ کو جملے سنائے تھے وہ یاد نہیں آگے نہیں. لیکن بہرحال یہ آپ کے برطانیہ والے جو ہوتے ہیں نا بھائی, یہ پاکستانی ہیں کوئی بھی ہیں, جب آدمی دوسرے سال آتا ہے پھر بھول جاتے ہیں, یاد نہیں, جلدی بلا دیتے ہو. اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا, اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کمبل پوش کے میں قربان, صورت بھی حسین سیرت بھی حسین, اور اس کے مقام اور مرتبہ کا اس بات سے اندازہ کر لو, آواز ہے اس کی منزل کا, رک جائے جہاں جبریل امین. اللہ نے اپنے محبوب کو وہ مقام عطا فرمایا, وہاں پہنچا دیا کہ جہاں نوریوں کا سردار جبریل بھی نہیں پہنچ سکا. بات لمبی ہو جائے گی. عثمان غنی کی بات سنا رہا تھا, اللہم احینی سعیدا وامیتنی شہیدا, اللہ مجھے زندگی دینا, سعادت مندوں والی موت دینا. بولو شہادت والی سعادت مندی دیکھو. اللہ کے محبوب نے 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگر نکاح کر کے دے دی, اور سعادت مندی دیکھو. رسول اللہ چندے کی اپیل کر رہے ہیں, کون ہے کنواں خرید کر امت پہ احسان کرنے والا. سارے صحابہ غریب, کوئی نہیں اٹھا. عثمان غنی کھڑے ہو کے فرمانے لگے, یا رسول اللہ میں حاضر, میرا مال حاضر. کنواں خرید کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا. اور احسان اور سعادت مندی تو دیکھیے, مدینہ مسجد نبی کے دائیں بائیں زمین فروخت ہو رہی تھی, مسجد نبی کی توسیع ہو رہی ہے, کوئی خریدنے والا نہیں, سارے صحابہ غریب ہیں, حضور کے ماننے والے اکثر غریب تھے. عثمان غنی مجمع میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے کہ کوئی نہیں اٹھا, پھر کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ آپ کے حکم پر میں حاضر, میرا مال حاضر. اللہم احینی سعیدا. وہ لوگ کتنے خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں جن کا مال اللہ کے راستے میں لگ جائے. یہ سعادت مندی کی بات ہوتی ہے, اس کا مال اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے. بات مختصر کر رہا ہوں, وامیتنی شہیدا, اے اللہ مجھے سعادت مندوں والی زندگی. ایک سعادت مندی اور بھی سنا دوں نا ذرا سن لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی, اے اللہ جنت میں ہر پیغمبر کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا, میرا رفیق جنت میں عثمان ہونا چاہیے. رفیقی فی الجنت عثمان, اور میں کہ میرا رفیق جنت میں عثمان غنی ہوگا. ایک ایسا موقع بھی آیا, عثمان غنی ایک تھیلی بھر کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتے دراہم اور دنانیر کی. رسول اللہ نے یوں ہاتھ اس کے اندر مارا, یوں اٹھا رہے اور فرما رہے, اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں, تو بھی راضی ہو جا. میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں, تو بھی راضی ہو جا. اللہم احینی سعیدا. اور پھر شہادت کی موت ملی, کس انداز میں ملی؟ عثمان غنی فرمایا کرتے تھے, اے اللہ میری آرزو اور تمنا ہے کہ میں کثرت سے قرآن پڑھا کروں, کثرت سے قرآن پڑھا کروں. عثمان غنی قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اس آیت پہ پہنچے, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ آیتیں زبان پہ مچل رہی ہیں, اور ادھر پرچہ لگا, تیر لگا عثمان غنی کے سینے سے فوارہ نکلا, اور وہ فوارہ قرآن نے اپنے قرآن کے اندر محفوظ کر لیا. عثمان گری تو قرآن پہ, دونوں نے آپس میں یوں ملاپ کیا تو یہ بتا دیا دنیا والوں کو, یاری پکی کر لی, کل قیامت کے دن کسی شہید کی گواہی ریت کے ذرے دیں گے, کسی شہید کی گواہی تلوار دے گی. عثمان وہ خوش نصیب ہیں جس کی شہادت کی گواہی خود اللہ کا قرآن دے گا. آگے چلیے, عثمان غنی قربانی ہے نا, قربانی ہے, قربانی جان دے دی, مدینہ کی گلیوں کو اپنے خون سے رنگین نہیں ہونے دیا. سارے آ رہے, باغیوں سے لڑے, میں نہیں, میری وجہ سے مدینہ کے اندر فساد نہیں ہونا چاہیے. کیا عجیب لوگ تھے. آگے چلیے, 18 ذی الحجہ گزرا, یک محرم الحرام کا چاند جب طلوع ہوا,
ادھر چاند طلوع ہو جاتا ہے، ادھر اسلام کا سورج غروب ہو جاتا ہے، جسے فاروق اعظم کہتے ہیں۔ کون فاروق؟ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا فاروق تیرے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے۔ کون فاروق؟ آج باپ بیٹے کو حکم دے بات نہ مانے فاروق، دریا کو حکم دے رہے، دریا کی طغیانی بڑھ جاتی ہے، 10 ہاتھ بلندی پہ چلنے لگ جاتا ہے۔ کون فاروق؟ جس کی عظمت کا یہ عالم ہے، فرش پہ بیٹھے رائے دیتا ہے، عرش سے قرآن بن کے اترتا ہے، عرش سے قرآن بن کے اترا۔ رسول اللہ رحمت للعالمین تھے نا، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کا بیٹا آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قدرت تو دیکھو، باپ پکا منافق، بیٹا سچ پکا مسلمان، میرے باپ نے وصیت کی ہے کہ اس کا کفن آپ کا کرتا ہوگا، نماز جنازہ بھی آپ پڑھائیں گے، نماز جنازہ بھی۔ پکا منافق ہے لیکن یقین ہے کہ اگر رسول اللہ نے میری نماز جنازہ پڑھا دی تو میری بخشش ہو جائے گی، بخشش ہے۔ رسول اللہ نے بھی کوئی آگے سے نہیں کہا جا جا جا، منافق تھا، یہ کیا وہ کیا، ہائے ہائے کیا عجیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بیٹے تیرے باپ کی بخشش محمد کے کرتے سے ہوتی ہے تو محمد اپنا کرتا دینے کے لیے بھی تیار ہے، لے جا لے جا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کی کام آنے والا، وہ اپنے پرائی کا غم کھانے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ بیٹے تیرے باپ کی بخشش محمد کے جنازہ پڑھانے سے ہوتی ہے تو محمد اس کے لیے بھی تیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے بڑھتے ہیں، جنازہ پڑھانے کے لیے فاروق اعظم نے آپ کو پیچھے سے پکڑ لیا، اللہ کے محبوب غیرت گوارا نہیں کر رہی، میں فاروق غیرت تو میری بھی یہی چاہتی ہے لیکن میں اپنی رحمت کو کدھر لے جاؤں، مجھے جو اللہ نے رحمت بنا کے دے جائے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، جبریل امین فوراً قرآن لے کے اترے، فاروق اعظم کی یہ غیرت قرآن بنی، اور قیامت کی صبح تک آپ پڑھتے رہیں گے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا۔ اصول وضع کر دیا میرے محبوب، آئندہ کے لیے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی، ولا تقم علی قبری، جنازہ پڑھانا تو درکنار کسی منافق کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائے مغفرت بھی۔ میرے محبوب تو وہ ہے نا، تو یوں ہاتھ اٹھاتا ہے بارش کے لیے، ابھی منہ پہ ہاتھ پھیرتا نہیں ہے، میں بارش برسا دیتا ہوں۔ میرے محبوب تیری تو وہ عظمت ہے، تو ابو ہریرہ کی ماں کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہے، بیٹا گھر میں بعد میں پہنچتا ہے، ابو ہریرہ کی ماں پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے، لیکن میرے محبوب سن، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کسی منافق کے لیے ایک بار نہیں 70 بار بھی اگر آپ دعائیں مغفرت کریں گے میں رب تیری دعا بھی قبول نہیں کروں گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ فاروق اعظم کی عظمت ہے، فرش پہ رائے دی عرش سے، یا رسول اللہ اجازت ہو مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھ لوں؟ فرمایا نہیں، میں تو اپنی طرف سے اجازت نہیں دے سکتا، وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، اور محمد تو زبان کھول نہیں سکتا جب تک اللہ کا آرڈر نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو دین ہے، مذاق تو نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے ہر بات کو جاری کر دوں، نہیں فاروق جی تو میرا بھی چاہ رہا ہے لیکن اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا۔ اعلیٰ شاگرد اعلیٰ استاد دونوں کھڑے، باتیں ہو رہی ہیں، مذاکرہ ہو رہا ہے، استاد اتنا اعلیٰ جو یوں نگاہ اٹھا کے بات کرے تو قرآن بن جائے، نیچے دیکھ کے بولے تو حدیث بن جائے، وہ اعلیٰ استاد کھڑا ہے، اعلیٰ شاگرد سوال کر رہا ہے، اجازت نہیں ملی، دونوں کے درمیان میں جبریل امین آ گئے،
دو جی پیغام مل گیا، رائے قرآن بن گئی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میرے محبوب پہلے تو یہ حکم نہیں تھا آئندہ کے لیے آپ مقام ابراہیم کو 2 رکعت نفل کی جگہ بنا لو، حکم نہیں تھا۔ تو اللہ کے محبوب نے بھی اپنے طریقے سے نفل نہیں پڑھے، صحابہ نے نہیں پڑھے، حکم آیا تو سب نے پڑھے۔ آج یہاں UK کا حاجی اور عمرہ کرنے والا وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اللہ سب کو نصیب کر دے، کہہ دو آمین۔ آگے چلیے، یہ تو فاروق اعظم کی بات ہو رہی ہے، سنیے 10 محرم الحرام، جگر گوشہ بطول، جگر گوشہ بطول، ہائے ہائے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون حسین؟ یہ وہ حسنین کریمین رسول اللہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دونوں نواسے کھیلتے کھیلتے دروازے پہ آ جاتے ہیں، رسول اللہ نے خطبہ چھوڑ دیا، دونوں کو کاندھوں پہ بٹھا دیا اور نگاہوں میں نگاہیں ڈالی، پیار سے دیکھا۔ اللہ جو ان سے پیار کرے گا تو ان سے پیار کر، اللہ جو میرے نوازوں سے پیار کرے گا تو ان سے پیار کر۔ ان کو اٹھایا، صحابہ فرمانے لگے کتنے خوش نصیب ہیں، کتنی اعلیٰ سواری ان کو ملی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سواری بھی اعلیٰ ہے، سوار بھی اعلیٰ ہے، جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، دنیا والوں جنت کے جوانوں کے سردار دیکھنے ہو تو میرے نوازوں کو دیکھ لو۔ اور سنو، سیدہ فاطمہ کے گھر سے رسول اللہ کا گزر ہو رہا ہے، بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، دروازے پہ دستک دی، فاطمہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کئی دنوں سے کھانا نہیں ہے، بھوک ہے، یہ ہے، فلاں ہے۔ رسول اللہ اندر داخل ہوئے، فرمایا بچوں کو ادھر لاؤ، قربان جاؤں رحمت للعالمین کی شفقت اور محبت پہ، پیار سے دونوں کو اٹھایا، دونوں کو بوسہ دیا اور دونوں کے منہ میں اپنی زبان رکھی، فرمایا میرے بچوں سے چوس لو، جو محمد کی زبان چوسے گا قیامت کی صبح تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یہ وہ شان والے ہیں میرے بھائیوں، یہ وہ شان والے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین، اپنے نانے کی دین کے لیے قربانیاں دے دی، قربانیاں۔ سچ کہا میرے مجھ سے پہلے حضرات نے کہ ہمیں سبق کیا ملا ہے، یہ اس واقعے سے ہمیں یہ مقصد نہیں کیسے گئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے کہ کٹا کے گردنیں بتلا کے کربلا والے، یہ باطن کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے کہ سب کچھ قربان کر دو، کسی کے سامنے جھکو مت۔ اور یہ وہ پیغام ہے کہ جو نانا نے صفا پہاڑی پہ دیا تھا، نواسے نے کربلا میں دے دیا، یہ وہ پیغام محبت ہے، پیغام عداوت نہیں، پیغام محبت ہے۔ رب کی محبت میں سب کچھ قربان کر دو، کنبے لٹانے پڑے لٹا دو، بچوں کو ذبح کرانا پڑے تو کرا دو، لیکن باطل کے سامنے جھکنا مت، غیر کے سامنے۔ یہ وہ سبق دیا جو اللہ کے محبوب نے صفا پہ دیا تھا۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز سے سوتی بستی جگا دی۔ وہ نئی لگن، نیا پروگرام، نیا مشن کیا تھا؟ قولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ زندگی زندوں کا ذرا ثبوت دو، میں زندوں میں بول رہا ہوں، قبرستان میں تو نہیں بول رہا، دل کو زندہ کرو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا سبق ملا یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، یہ تمہاری تاریخ ہے۔ دو نیم کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے
لذت آشنائی لا الہ الا اللہ، حسینی ہوں حسینی ہوں تو میں بھی حسینی والا درس دے رہا ہوں. سچے حسینی بنو، دل کی گہرائیوں میں ان سچائیوں کو اتارو کہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، جھکنا ہے تو صرف رب کے سامنے جھکنا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ. حسینی پیغام سنا رہا ہوں جس حسین نے یہ کہا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ شادی مسافر آپ کو یہی پیغام دے رہا ہے، محبتیں پیدا کرو اپنے اندر، نفرتیں نہیں. حسینی پیغام سنو، لا الہ الا اللہ کے اندر محبتیں، اللہ کی قسم نفرتیں نہیں ہیں. نفرتیں ہمارے نعروں کے اندر ہیں، جاگ پنجابی جاگ، جاگ بلوچی جاگ، جاگ سندھی جاگ، جاگ پٹھان جاگ. نہیں، آج یہ شادی تمہیں پیغام دے رہا ہے، جاگ مسلم جاگ، جاگ مسلم جاگ. جاگو، متحد ہو جاؤ، انشاءاللہ تمہارا کوئی بال بھی بھیکا نہیں کر سکتا. انشاءاللہ اللہ تمہیں بلند کرے گا. تم دین کی بلندی کے لیے کام کرو، اللہ تمہارا سر فخر سے بلند کرے گا. یہ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک تم پہنچا سکتے ہو اسے پہنچاؤ. یہی حسینی پیغام ہے. آؤ، حسین نے اپنے نانے کے دین کے لیے اپنے نرم و نازک جسم سب کچھ برداشت کر لیا، کنبہ کبیرہ لٹا دیا. آج ہم سے بھی اللہ مطالبہ کر رہا ہے، تم میرے دین کے لیے کیا قربانی دو گے؟ تو انشاءاللہ سارے تیار ہیں. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مصرع لکھا تو یہی پڑھ رہا ہوں. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، لا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، سارا جہاں صنم بنا ہوا ہے، بت خانہ بن توڑ بتوں کو. صنم کدا ہے جہاں، مال کا بت، برادری کا بت. صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ محراب کا پابند نہیں ہے، میدان میں بھی لے جاؤ. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند. حسین نے پیغام دے دیا، میرے نانے نے وہاں کلمہ سنایا تھا، میں کربلا میں سنا رہا ہوں. یہ پیغام دیا، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند. بہار ہو کہ خزاں، مدینے کی بہار ہو یا کربلا کا خزاں ہو. مدینے میں تو بہار تھی نا، نانے کا مصلح ہے، پرسکون ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. نہیں، پیغام سنایا بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دل کے قریب نور کے ساتھ لکھا ہے اللہ. سارے کیا لکھا ہے؟ اور محبت سے اور پیار سے بولو اللہ کا نام
عظمت سے لوگ خوش ہو جائیں گے. بشر حافی ایک عام آدمی ہے, کوئی ولی نہیں, بزرگ نہیں, راستے پہ جا رہے تھے, کاغذ کا ٹکڑا ملا, کھول کے دیکھا, اس پہ لکھا ہوا تھا اللہ. اٹھایا, بوسہ دیا, ماتھے پہ لگایا, عطار کی دکان پہ جا کر عطر خریدی, خوشبو خرید کر اس کاغذ کے ٹکڑے کو معطر کیا, پھر جیب میں رکھ دیا. غیب سے آواز آئی, بشر حافی تو نے میرے نام کی عزت کی ہے, جا دنیا میں کبھی تجھے ذلیل نہیں کروں گا. تو نے میرے نام کو معطر اور خوشبودار کیا, قیامت تک کی صبح تک تجھے خوشبودار کروں گا. اور مجھے میری عزت کی قسم, تو آج تک ایک عام آدمی تھا, آج کے بعد میں نے تجھے ولی کامل بنایا. کس وجہ سے اللہ کے نام کی قدر کی, اس لیے اللہ کے نام کی بھی قدر کیا کرو, قرآن کی عزت کیا کرو, ادب اور احترام کیا کرو. آج ادب بھی ختم ہو گیا ہے, ادب کر بے ادبی سے آباد, ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا. با ادب باش تا بزرگ شبی کے بزرگی نتیجہ ہے ادب, با ادب بن جاتا کہ تجھے بزرگی ملے, یہ بزرگی ادب کا نتیجہ ہے. میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ, سب کا نام میں نہیں لے سکتا, اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. مطالب ہے بہت, مطالب ہے بہت, وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا, الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی